اگر زمین نیکوکاروں کی بستی کی طرف تھوڑی نکلی تو یہ بندہ جنت کی طرف جائے، اور اگر پچھلی جانب تھوڑی نکلی تو اہل دوزخ اسے لے جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے، حضور فرماتے ہیں ادھر رب کائنات نے زمین کو حکم دیا، اے زمین جو بستی والوں کی طرف ہے تقربی، سکڑ جا، اور ادھر حکم دیا جو پیچھے کی طرف ہے وبعدی، پھیل جا، وفی روایت وبسطی، پھیل جا۔ ادھر کی زمین لمبی کر دی گئی، ادھر کی زمین سکیڑ دی گئی، اور جب زمین ماپی گئی تو ادھر کی طرف تھوڑی نکلی، جب تھوڑی نکلی تو وہ فیصلہ کرنے والا فرشتہ کہنے لگا اے جنت کے فرشتوں تمہاری طرف تھوڑی نکلی ہے لہٰذا تم اسے جنت لے لو۔ اور اسی حدیث سے ایک نکتہ اور نکالنا چاہتا ہوں، اس اللہ کے بندے نے اسے کہا، حضور نے فرمایا ادخل القریۃ الصالحہ، نیکوکاروں کی بستی میں چلے جاؤ۔ کہاں جاؤ؟ نیکوکاروں کی بستی میں جاؤ۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ آپ کی مجلس لگی ہے، آپ نے بغداد شریف کا اور اولیاء کرام کی نسبت شہروں کا ذکر کیا، تو ایک شخص آپ کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا، وہ کہنے لگا وہ گاؤں ہے، وہ شریف کیسے ہو گیا؟ جیسے ہم کہتے ہیں بغداد شریف، اجمیر شریف، حجویر شریف، سرہند شریف، جہاں اولیاء کرام کے مزارات ہیں اس کے ساتھ شریف لگایا جاتا ہے۔ کسی بھی بندے کا کوئی مرشد خانہ ہو تو وہ اس بستی کا نام شریف لگاتا ہے۔ تو وہ بندہ کہنے لگا حضرت وہ بستی ہے، وہ شریف کیسے ہو گئی؟ آپ چپ کر گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے اسے پوچھا حضرت بتائیے آپ کے مزاج شریف کیسے ہیں؟ وہ کہنے لگا الحمدللہ حضرت بالکل ٹھیک ہوں، تندرست ہوں۔ فرمایا مزاج ہے، شریف کیسے ہو گیا؟ مزاج ہے، شریف کیسے ہو گیا؟ فرمایا تیرا مزاج شریف ہو تو تجھے گوارا ہے، اللہ کا بندہ جہاں رہتا ہو وہ بستی شریف ہو جائے تو تجھے گوارا نہیں۔ پھر آپ نے یہ حدیث پڑھی جس کو میں ابھی بیان کر رہا ہوں کہ اس اللہ کے بندے نے فرمایا ادخل القریۃ الصالحہ، بستی شریف میں چلے جاؤ، نیکوکاروں کی بستی میں جاؤ۔ اور پھر آپ نے قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ قوم جبارین کے مقابلے میں آپ کو جنگ کرنے کے لیے جانا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قرآن مجید میں آتا ہے اللہ پاک نے فرمایا ادخل الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اے موسیٰ ارض مقدس میں داخل ہوئیے، اللہ پاک نے آپ کے لیے وہاں فتح لکھ دی۔ حالانکہ وہاں قوم جبارین کے مقابلے میں جو کافر ہیں، مشرک ہیں، آپ کے دین کو جھٹلا رہے ہیں اور آپ کی قوم کے لیے بہت مسائل پیدا کر رہے ہیں، اس قوم کے مقابلے میں لڑنے کے لیے حضرت موسیٰ اور آپ کی قوم جا رہی ہے، لیکن اللہ پاک فرماتا ہے ارض مقدس میں داخل ہوئیے۔ تفسیروں میں آتا ہے کہ وہاں پر اولیاء اور انبیاء کی قبریں ہیں، اس لیے اللہ پاک نے اسے ارض مقدس فرمایا۔ پتہ چلا جہاں اولیاء اور انبیاء کی قبریں ہوں وہ بستی نہیں ہوتی، بلکہ وہ جب تک اسے ارض مقدس یا اس کے نام صالحہ یا اس کے نام شریف نہ لگایا جائے، رب کائنات ایسے بندے کے کہے ہوئے الفاظ بھی قبول نہیں کرتا۔ لہذا حدیث پاک میں آتا ہے فرمایا جاؤ، جا کے ان کے ساتھ عبادت کرنا، جب ان کے ساتھ عبادت کرو گے تو اللہ پاک تمہاری عبادت بھی قبول فرمائے گا، جب عبادت قبول کرے گا تو معافی مانگنا، رب کائنات ہو سکتا ہے تمہیں معاف کرے۔ سو عزیزان محترم حدیث میں آیا کہ ادھر ابھی پہنچا نہیں، رستے میں انتقال ہو گیا، رب نے خود ہی ادھر کی جگہ سکیڑ دی اور سکیڑ کر اسے جنت میں داخل فرما دیا۔ تو یہ رات جو ہمیں نصیب ہوئی ہے، نہ جانے کون سا بندہ ہماری اس مجلس میں، محفل میں اس رات بیٹھا ہوا ہو جس کے صدقے سے اس مسجد کے اندر بیٹھ کر ہماری عبادت بھی اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارا ذکر قبول فرما دے۔ کون سا لمحہ آئے رب کائنات
ہمارے گناہوں پہ عفو کرم پھیر دے، تو یقیناً مجھے امید واثق ہے کہ تمامی احباب خود بھی آئیں گے، دوست احباب کو بھی لے کر آئیں گے، اور نماز تسبیح خصوصی طور پر، اور اس کے بعد ذکر و اذکار خصوصی طور پر جو کریں گے، اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دامن کو پھیلا کر دعا کریں گے رب کائنات ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور گناہوں پر عفو کرم پھیرے، اور اس وقت جو امت مسلمہ پر تنزل زوال آیا ہوا ہے، رب کائنات اس کو ختم کر کے امت مسلمہ کو پھر وہی عروج عطا کرے، پھر وہی دوبارہ شہرت عطا کرے، پھر وہی عزت و تعظیم اور تقریب عطا کرے، تاکہ امت مسلمہ اس وقت جو در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے اور دوسروں کی دست نگر بن چکی ہے، رب کائنات اسے عزت و تعظیم سے ہم کنار۔ عزیزان محترم، چند اعلانات ہیں، سماعت فرما لیں۔ ملک پاکستان کی